اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزار دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے کپڑے عید پر جنت سے آتے تھے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے، جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ و مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ شیر خدا مولا علی۔ جس طرح موتی کے لیے صدف جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ایسی عورت کے لیے پردہ حجاب ضروری ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ امام علی رضی اللہ السلام۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرتے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ امام حسن علیہ السلام۔ بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کھو بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ امام حسین علیہ السلام۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام بنت محمد بنت رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہو کر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے لیے شرم و حیا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ سیدہ زینب علیہ السلام بنت علی۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت چھوٹی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر میں سے قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सांसों का रुक जाना ही मौत नहीं, वो इंसान भी मरा हुआ ही है जिसने गलत को गलत कहने की हिम्मत खो दी है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता करता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती। हमेशा पागलों से दोस्ती करो, समझदार लोग मुश्किल में काम नहीं आते। ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। अजीब बात है कि कुत्ता और सूअर हराम और हराम माल से खरीदा मटन और चिकन हलाल। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और इसकी मोहब्बत के। हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हों। बाप के बाद खुशी हो गम हो बहुत याद आती है उनकी, या अल्लाह मेरे वालिद को अपनी जन्नत का हमेशा मेहमान रखना, आमीन। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया सब्र का दामन मत छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जिस्म से मैल साफ कर लेते हैं लेकिन दिलों से नफरतें साफ नहीं करते। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मिलती है। तनकीद तंज फिक्रे बाजी से हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिशें करनी पड़े। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.